من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک، یعنی 50 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 60 نمبر تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا جو اسلوب اختیار کیا ہے اس صورت کا، اور اس صورت کے اندر جو آیات ہے ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے وہ دراصل عرب کے جو ارد گرد، عرب کے اندر جو مدینے کے ارد گرد بسنے والے جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، یا پھر مکہ کے جو مشرکین ہیں، ان کو سمجھانے کا انداز اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ اس قرآن کریم کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے ہمیشہ شبہ میں پڑے رہیں گے، یعنی جن کے دل میں شبہ ہے وہ ہمیشہ شبہ میں ہی پڑے رہیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے سامنے چاہے وہ جان بوجھ کر کے شخصیت پرستی کر رہے ہوں یا پھر اپنے معاشرے کو دیکھ کر کے ان کی تقلید میں شخصیت پرستی کر رہے ہوں، ان کے سامنے جب قرآن و حدیث کا ذکر آتا ہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے بڑے عالمہ، ہمارے بڑے بڑے امامہ، انہوں ایسا کہا کہ گئے، انہوں نے ایسا کیے، اور یہ قرآن اور حدیث ایسے کہہ رہا ہے، تو وہ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انکار کرنے والے، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت کا دن آ جائے گا، یا نہیں تو کسی سخت عذاب کے دن سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو اسلام سے دور رہنے والے ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ جوتا کھا کر کے ہی سیدھے ہوں گے۔ یہ سیدھے نہیں ہو سکتے، ان کو کتنا بھی سمجھا دیا جائے، کتنی بھی دلیلیں دے دی جائے، کتنا بھی حق بتا دیا جائے، بغیر جوتا کھائے یہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بالکل راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت تک شک میں پڑے رہیں گے جب تک کہ قیامت کو یہ اپنے آنکھ سے دیکھ نہ لے، اور قیامت کے دن جب ساری حقیقتیں ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی تو یہ سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے، یا پھر کوئی منحوس عذاب کا دن ان کے اوپر اگر آ جائے تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ غلطی پر تھے، حالانکہ منحوس عذاب کا دن آنے کے بعد یہ پھر اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور دوسرے دن یہ زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت کا دن آ جائے، یا پھر منحوس عذاب کا کوئی دن آ جائے اور جس میں یہ مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الملک یومئذ للہ، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا یا پھر عذاب کا دن ہوگا، خاص طور سے قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے نیک اعمال کو انجام دیا ہے، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، ابھی اس دنیا کے اندر چاہے مشرک ہو، منافق ہو، کافر ہو، یا کوئی بھی ہو، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہوں، یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم بالکل حق پر ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور جو اعمال وہ انجام دے رہے ہیں اس کو وہ درست سمجھتے ہیں،
لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ آج کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں، ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو بزرگ صاحب ہیں، ہمارے جو امام صاحب ہیں، سب قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ کر کے ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ لیکن قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جیسے ہم مجبور ہیں ویسے ہی یہ ہمارے امام صاحب بھی مجبور ہیں، جیسے ہم مجبور ہیں ویسے ہمارے خواجہ صاحب بھی مجبور ہے، جیسے ہم مجبور ہیں ویسے یہ پیر صاحب بھی مجبور ہیں۔ آج صرف بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ شہادتوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، کون کتنا پرسنٹ حق پر تھا اور کتنا پرسنٹ باطل پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں، شہادتوں کی روشنی میں ان تمام باتوں کو واضح کر دے گا، اور پھر اسی کے مطابق لوگوں کو ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایمان لایا ہوگا، نیک اعمال یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کو انجام دیا ہوگا، ایسے لوگ جنت کی نعمتوں سے شادکام ہوں گے، ان کو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، نعمت والے باغات مل جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں تک بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا پوائنٹ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کیے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو لوگ ہجرت کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اس کے بعد یا تو وہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، یا پھر اپنی موت مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین رزق سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ایسے ہجرت کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں میں داخل کرے گا، ایسے رہائش میں داخل کرے گا، ایسے مقام پہ بسائے گا کہ جس کو دیکھ کر کے یہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ مطلب یہ کہ پچھلی آیتوں کے اندر عام ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ جن کو اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، یہاں پر بتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ لوگ جو صرف رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑا، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑا، اور چھوڑ کر کے رب العالمین کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اب چاہے وہ شہید ہوں چاہے وہ اپنی موت مرے، ان کے جو یہ ہجرت کا عمل ہے رب العالمین کے بارگاہ میں اس قدر قیمتی اور گراں قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہترین کھانے پینے کے رزق سے اور رہائش سے نوازے گا، ایسی رہائش سے نوازے گا کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے خوش ہو جائیں گے اور ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، اس کے لیے وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لعلیم حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کس نے ہجرت کس نیت سے کی ہے، کس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے، کس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیا۔ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے، اور جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ اسی نیت کے حساب سے اس کو برکت دے گا، اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور حلیم کا مطلب یہ ہے، حلیم کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ کہ یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن معلوف کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے تھوڑی بہت خطا بھی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کرنے والے کو، جو ہجرت کرتے ہیں وہ ویسے ہجرت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے ان کے اوپر پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنا چاہے گا نہیں نکلنا چاہے گا، لیکن لوگ اس کو مجبور کر دیتے ہیں نکلنے پر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، ان کا ہر چیز ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ کہا کہ جن لوگوں نے ظلم کر کے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ایسے لوگوں کو اللہ چاہے تو اسی وقت گرفت میں لے لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، ہر انسان کو اللہ موقع دیتا ہے کہ وقت رہتے ہی وہ سنبھل جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لعلیم حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اور یہ آخری آیت کریمہ جو آج تلاوت کی گئی، آیت نمبر 60،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نصیحت، بہت بڑی نصیحت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ انجام مومنوں کا ہے اور مہاجروں کا ہے۔ ذالک، یہ جو اوپر انجام بیان کیا گیا، یہ مومنوں کا ہے اور مہاجروں کا ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اب یہ جو مہاجرین تھے ان کو بالکل مجبور کر دیا گیا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے یہ ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے۔ لیکن ایک انسان ہے جو بالکل آزاد ہے، بالکل خود مختار ہے، اپنے پیر پہ ہے، سیلف ڈیپینڈ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے شریعت میں اجازت یہ ہے کہ جس قدر کسی نے نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی بدلہ لو۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، ایک تھپڑ مارنا ہے۔ اگر کسی نے ایک دانت توڑا ہے، ایک ہی دانت توڑنا ہے۔ اگر کسی نے اتنا سا ستایا ہے تو اتنا ہی سا بدلہ لینا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے، اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے۔ ثم بغی علیہ، لیکن جتنا بدلہ لینا تھا اگر اس سے زیادہ بدلہ لیا۔ بہت سارے لوگ انتقام کی آگ میں اس قدر جھلس جاتے ہیں کہ شریعت کو بالکل پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر کے کسی کو بدلہ لینا ہے تو اس کو بالکل نیست و نابود تک پہنچا کر کے چھوڑتے ہیں۔ جب تک ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک وہ بدلہ لیتے رہیں گے۔ لیکن جو ظلم سے زیادہ اگر بدلہ لیتا ہے تو گویا جس نے پہلے ظلم کیا تھا اور جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اس پر اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا اور یہ ظالم ہو جائے گا۔ جو بدلہ لے رہا ہے وہ ظالم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مظلوم کی ہی مدد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی، اتق دعوت المظلوم فإن بینها وبین اللہ حجاب۔ دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے۔ اگر مظلوم کچھ بھی کوئی بھی ہو، اگر اس نے بد دعا کر دی تو رب العالمین ہر حال میں اس کو قبول کرے گا، ہر حال میں اس کو قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ اگر کسی نے 80 ظلم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد البتہ ضرور کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے تمام مسلمانوں کو اشارہ دیتے ہوئے کہا ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ البتہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اجازت تو دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو تم اس کو ایک تھپڑ مارو، لیکن اگر تم برداشت کر لیتے ہو تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ خود بخشنے والا ہے، اللہ خود معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی صفت معاف کرنے کی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر بھی عفو درگزر کا معاملہ آئے۔ اللہ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر ظلم کے معاملے میں کوئی معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنے معاملاتی زندگی میں معاف کرنے والے بنو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ ظلم کا بدلہ لے لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اجازت ضرور ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لو، لیکن اگر معاف کر دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو مؤمنین صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔